نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور میرے معزز دوستو، آج کی تقریب کی تفصیلات آپ دوستوں کے پاس پہنچ چکی ہیں، اور ابھی حضرت مولانا مختار حسن صاحب نے پورا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ دو کتابیں اپنی کیا معنویت رکھتی ہیں. جس شخصیت سے ان کتب کی نسبت ہے، وہ شخصیت یعنی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہماری اس بر عظیم ہند کی تاریخ کا وہ عظیم الشان باب ہے کہ جن کے بغیر اس پوری خطے کی تاریخ نامکمل بھی ہے، ادھوری بھی ہے، اور معنویت سے بھی خالی. حضرت شیخ الہند کے اب حالات کا مطالعہ کریں. آپ دوستوں نے مطالعہ کیا بھی ہوگا کہ یہ اس دور میں گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام ہوا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب وقتی طور پر پسپائی ہوئی اور مسلمانوں کا قومی نظام ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور استعمار کا جو شکنجہ تھا پوری طرح کسا گیا، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا گیا. خوف کی وہ حالت تھی جو لکھنے والے لکھ رہے ہیں کہ گھروں کے تخلیے کے اندر بھی انگریز کی خوف کی فضا پائی جاتی تھی. مائیں اپنے بچوں کو انگریز کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی. یعنی ایسی ایک خوفناک ہولناک تصویر تھی کہ پورے معاشرے پر، تمام لوگوں کے قلوب پر سراسیمگی کی، ہراس کی، خوف کی کیفیت. کسی اجتماعی سرگرمی کا تو تصور ہی دور تھا. اس مایوس کن حالت میں پورے بر صغیر کا، بر عظیم کا، پورے خطے کا، جنوبی ایشیا کا آپ مطالعہ کریں کہ تمام حلقے، کیا مذہبی، کیا سیاسی، کیا سماجی، تمام کے تمام گویا ایک سکتے کی کیفیت میں تھے، اور کسی کو بھی اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس ماحول کے اندر اس جماعت نے، جس نے 1857 کی جنگ میں باقاعدہ خود شمولیت اختیار کی، اپنا ایک نظام بنایا، میدان میں اتر کر باقاعدہ جنگ کی، شہادتیں دیں،
گرفتاریاں ہوئیں، اور اس وقت کی جو نام نہاد عدالتیں تھیں ان کے ذریعے پھانسی کی سزائیں سنائی گئیں، اس ماحول کے اندر یہ جماعت آئندہ کا لاہ عمل طے کرتی، اور وہ آئندہ کا لاہ عمل یہ نہیں ہے کہ حالات چونکہ بہت خراب ہو چکے ہیں تو ہر شخص کو اپنی ذات کی اصلاح کرنی چاہیے، ذاتی حیثیت میں اس کو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر، انفرادی اعمال کے ذریعے اللہ سے رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ اعمال تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ انفرادی طور پر اللہ سے رجوع کیا جائے، اس سے تعلق قائم کیا جائے، ذکر کیا جائے، تسبیح کی جائے، استغفار کیا جائے۔ اصل تو ضرورت اس بات کی تھی کہ کیا اجتماعی لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں ہم اس مشکل صورتحال سے نکلیں۔ تو ان بزرگوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح کی دیگر بزرگوں نے مل کر دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کا، بنانے کا فیصلہ کیا۔ صورتحال کا جائزہ لیا گیا کہ ہمیں اس سوسائٹی جو بالکل مغلوب کر دی گئی، کرش کر دی گئی، اس کے باصلاحیت لوگوں کو قتل کر دیا گیا، تو ہمیں سب سے پہلے رجال کار تیار کرنے، افراد سازی کی محنت کرنی ہو، ہمیں نئے سرے سے گویا ایک اجتماع قائم کرنا ہو۔ جب ہماری خلافت ظاہرہ ختم ہو گئی، فیل ہو گئی، شکست کھا گئی، تو ہمیں خلافت باطنہ کے اصول پر کام کرنا ہو۔ چنانچہ اس تصور کے ساتھ یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس ادارے کی ہی یہ پہلی شخصیت ہے کہ جس سے آپ اس ادارے کا مقصد، اس کی غرض و غایت اور اس کی ایک نمونے کی شخصیت کے طور پہ حضرت شیخ الہند کا مطالعہ کر سکتے کہ اس دور کے بزرگ کس طرح کے رجال کار تیار کرنا چاہتے تھے۔ اس کا سب سے پہلا نمونہ، سب سے پہلا طالب علم ہی گویا وہ شاہکار ثابت ہوا کہ جو رہتی دنیا تک دارالعلوم دیوبند کی پہچان ہے کہ دارالعلوم کیا چیز ہے، اس کی کیا مقاصد ہیں، کیا اہداف ہیں، وہ شیخ الہند اس کا جیتا جاگتا ایک نمونہ ہے۔ ادارے ہمیشہ اپنے ثمرات سے، اپنے نتائج سے پہچانے جاتے ہیں، اور اس کا پہلا ہی طالب علم اس کا ایک اعلیٰ درجے کا ہمارے سامنے نمونہ فکر و عمل بن کے آتا ہے، اور دنیا میں اس کی شاید بہت کم مثالیں۔ گویا یہ تمام بزرگوں کی محنتیں اس ایک شخصیت میں جمع ہو گئی۔ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، حضرت نانوتوی کے، حضرت گنگوہی کے، ان تمام بزرگوں کی توجہات، ان کی فیوض، ان کی برکات، ان کی علوم، ان کے معارف، ان سب کا گویا کہ ایک نمونہ یہ وہ شخصیت جو اپنی ذات میں ایک انجمن، جنہوں نے اپنے ان تمام بزرگوں کی
ان توجہات کو اپنے اندر سمیٹا، اور پھر اس کے بعد ان کے ذریعے جو پھر آگے فیض پھیلا، وہ آپ ان کے شاگردوں کی تفصیلات سے اندازہ کر لیں کہ ان کی شاگردوں کے اندر آپ کو اتنا تنوع، اتنی ورائٹی نظر آئے گی۔ آپ ان کے تمام شاگردوں کی ساری خصوصیات کا مطالعہ کر لیں، ان کو جمع کریں، تو یہ ساری کی ساری شخصیات جہاں سے فیض لے رہی ہیں، جو ان کا منبع ہے علم و ہدایت کا، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اس تنے کے اندر کس قدر علم و فضل موجود تھا۔ بلکہ یہ جو 3 بنیادی شعبوں کی ہمارے نظام تربیت میں بار بار گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے افراد تیار کرنے ہیں، اس کی محنت کرنی ہے کہ جو شریعت، طریقت اور سیاست کو پوری طرح جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ تو شیخ الہند گویا کہ ان تینوں شعبوں کے امام ہیں۔ آپ کسی ایک شعبے کو بھی لیں، تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیں، ہر شعبے کے اندر آپ کو وہ امامت کے منصب پہ فائز نظر آئیں گے۔ اور پھر جس نے جس شعبے سے جتنی ان سے رہنمائی لی، وہ اپنے اس شعبے کا امام بن گئے۔ آپ ان کے شاگردوں کی لسٹ کا مطالعہ کریں کہ کس کس طرح کی شخصیات نے حضرت سے استفادہ کیا۔ ان میں سے ہر شخصیت اپنی جگہ پہ ایک بڑی کمال کی شخصیت۔ سیاست کے میدان میں آپ جا کے جائزہ لے لیں، علم کے میدان میں لے لیں، پھر علم کے شعبوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف و طریقت کے میدان کا جا کے جائزہ لے لیں۔ آپ کو مختلف شعبوں کے وہ ماہرین نظر آئیں گے۔ پھر اس دور کے جو عملی سیاست کے لوگ تھے، جن کا بڑا نام تھا سیاست میں، آزادی کی سیاست میں، وہ سب کے سب اسی جگہ سے فیض پا رہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسا آدمی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، یہ وہ شخصیت ہے جن کے سامنے ان کی آنکھیں جھکتی ہیں، جن کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک شاگرد کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ آپ پورا لٹریچر دیکھ لیں، مولانا آزاد کی جو ایک خاص شخصیت ہے، اس تناظر میں انہوں نے حضرت شیخ الہند کو کس طرح خراج تحسین پیش کی، اور پھر حضرت شیخ الہند کس قدر جوہر شناس ہیں کہ آپ سے جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، ہر شخص گویا اپنے اپنے شعبے کے اندر ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ پوری کی پوری قائدین کی ایک جماعت ہے۔ اس قائدین کی جماعت کا جو سربراہ ہوگا، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں جمع ہوں۔ یہ جو ان کو لقب دیا گیا شیخ الہند، یہ بڑا منفرد لقب ہے۔ یقیناً اس سے پہلے بھی یہ لقب ہمارے ایک بزرگ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ صرف اہل علم کے درمیان اس کا ایک تعارف تھا، علمی بنیادوں پر ان کا کام تھا، جس کی بنیاد پر اس دور کے اہل علم نے ان کو یہ لقب دیا۔ لیکن حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ الہند کہلانا صرف علمی میدان میں نہیں، ہر شعبے کے حوالے سے وہ شیخ الہند، یعنی یہ لقب پورے ہندوستان کے اندر جتنی بھی اس دور کے سرگرم حلقے تھے، سیاست میں، سماج میں، علم میں، سب کا متفقہ فیصلہ کہ اگر ہندوستان کا کوئی لیڈر ہے، کوئی قائد ہے، کوئی امام ہے، تو وہ مولانا محمود حسن۔ اور یہ کسی ایک گروہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل جو القابات جس طرح بٹتے ہیں،
کہ کوئی شخص ایک سرکولر جاری کرتا ہے کہ آئندہ سے فلاں صاحب کو اس صدی کا مجدد کے نام سے ان کو یاد کیا جائے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دی کہ آئندہ سے ہمارا حلقہ ان صاحب کا نام نہیں لے گا بلکہ ان کو اس صدی کا مجدد کا ٹائٹل دے کر اس کا ذکر کرے۔ یا اسی طرح کچھ لوگ کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کس کا کیا لقب ہونا چاہیے۔ کوئی مفتی اعظم بن جاتا ہے، کوئی شیخ الاسلام بن جاتا ہے، کوئی مفکر اسلام بن جاتا ہے، کوئی قائد ملت اسلامیہ بن جاتا ہے۔ یہ اس طرح کا عنوان نہیں ہے۔ اس دور کے اندر جس طرح الفاظ پامال ہو گئے، اپنی معنویت کھو بیٹھے، تو جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ اسی طرح اس دور کے حضرت کے کچھ شاگرد جمع ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے حضرت کو شیخ الہند کہنا شروع کر دیا ہوگا۔ یہ باقاعدہ گویا کہ عوامی سطح پر اس دور کے جتنے بھی سرگرم حلقے تھے، چاہے باقاعدہ روایتی طور پر دیوبند سے منسلک تھے یا نہیں تھے، یہ ان سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ خلافت کی تحریکات چل رہی تھیں، خلافت کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ اس دور کا جو ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر شمار ہوتا ہے مہاتما گاندھی، وہ اس مجلس میں موجود ہے جس میں حضرت کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے۔ گویا یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ یہ شخصیت صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی وہ شخصیت ہے جس نے پورے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی، اور اس زمانے میں یہ جنگ لڑی کہ جب پورے خطے پر، پورے علاقے پر، پورے ملک پر خوف طاری تھا۔ یہ حضرت شیخ الہند کا وہ اقدام ہے جس نے ہندوستان کے اندر آزادی کے لیے بات کرنے کا ماحول پیدا کر دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کسی حلقے میں کوئی آزادی کی بات کیا، کوئی اجتماع ہی نہیں ہو رہا، ہر اجتماع کو مشکوک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اجتماعی سرگرمیوں کا آغاز کیا، ثمرۃ التربیہ، جمعیت الانصار، مختلف عنوانات سے گویا کہ اجتماع، سب سے پہلے اجتماع کرنا ہی اس دور کے اندر بہت بڑا جہاد تھا کہ ایک ایجنڈے پر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، ان کا ایک اجتماع ہو اور اس کو بامقصد اس کے سامنے موقف رکھا جائے، لاہ عمل رکھا جائے۔ حضرت شیخ الہند نے یہ جو آغاز کیا جس کو معروف تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کے اندر لوگوں کے اندر آزادی کے لیے سوچنے کا، اس کے اظہار کرنے کا، اس کے لیے جمع ہونے کا ایک جذبہ بیدار ہو۔ پورے ہندوستان کے اندر اب گویا لوگ برسر عام گفتگو کرنے لگے، مل بیٹھ کے سوچنے لگ گئے۔ یہ حضرت شیخ الہند کی وہ تحریک ہے، یہ وہ محنت ہے کہ لوگوں کو آزادی کا شعور دی، اپنی عمر کے اس حصے میں جس میں دنیا میں ہر اس عمر کا بزرگ آرام کرنا چاہتا ہے، اور پھر خاص طور پہ ایک ایسی شخصیت جس کی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہے، جو صبح شام قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دے رہا ہے، جس نے اپنے ذخیرہ آخرت میں معلوم نہیں کیا کچھ جمع کر لیا، لیکن اس کی فکر اس بات کو بتاتی ہے کہ ہمیں اپنی مکمل آزادی کے بغیر کسی چیز پہ سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ حضرت جس ماحول کے اندر موجود تھے، بڑا نورانی ماحول تھا، علمی ماحول تھا دارالعلوم دیوبند کا، طلباء آ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سلسلہ پھیل رہا ہے، اس پر اکتفا نہیں کیا کہ یہ ساری محنت ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، اور اس اعلیٰ مقصد کے لیے صرف اس حکمت عملی پر اکتفا کرنا درست نہیں۔
جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دلی تشریف لے گئے، جہاں پہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے نظارۃ المعارف قائم کیا ہوا تھا، نوجوانوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، ان کو سیاست کا فہم دے رہے تھے، جہاد کا مفہوم سمجھا رہے تھے۔ تو حضرت شیخ الہند نے ان سے کہا کہ کتنے افراد تیار کر لو، اور دشمن اس کے مقابلے میں کتنی تیزی کے ساتھ ہماری آزادی کو سلب کرتا جا رہا ہے، خلافت ہماری ہاتھ سے جا رہی ہے، تو ہمیں اس پہ اکتفا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس سے آگے بڑھ کے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ پورا منصوبہ جو حضرت شیخ الہند کے ذہن میں موجود تھا وہ روب عمل آتا، اور ایک سرگرم جدوجہد، پورا ایک بڑا منظم ایک پلان منصوبہ تیار کیا۔ اس منصوبے پر ہی غور کریں کہ کس قدر وسعت نظری کے ساتھ امکانات کا جائزہ لیا گیا، کیا طریقہ کار ہوگا، کس طرح ہم آزادی حاصل کریں گے، کس طرح خلافت سے تعاون ہوگا، کس طرح کابل کا کردار ہوگا، کس طرح اندرون ملک حکمت عملی بنے گی۔ ایک بڑا منظم منصوبہ، وہ اس بات کو بتانا مقصد تھا کہ ہمیں ہندوستان کی آزادی کے لیے ہر امکان کا جائزہ لینا ہے، اور جو بھی قدم ہم اٹھا سکتے ہیں ہمیں وہ اٹھانا۔ ایک سرگرم حکمت عملی تھی، اور اس کے بعد جو بھی حالات ہوئے، ظاہر ایک پوری تاریخ ہے۔ حضرت حجاز کے اندر سے گرفتار ہوتے اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے ہاتھوں سے گرفتار ہوتے، جو غداری کی ہماری ایک تاریخ ہے۔ جہاں سے بھی ہمیں نقصان پہنچا، ظاہر ہے کہ وہ اندر سے ہی پہنچا۔ ان غداروں نے حضرت کو گرفتار کیا، اور پھر ظاہر حضرت 3 سال سے زیادہ مالٹا میں قید رہے، اور یہ جو مالٹا کے اندر رہے اس کی بھی جو تفصیلات میسر ہیں اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ایک کام کرنے والی شخصیت کسی بھی موقع پر حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتی، وہ درپیش ماحول کے اندر بھی کام کرنے کے مواقع تلاش کرتی۔ حضرت کے تذکرے کا مقصد ہے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ کس طرح مشکل سے مشکل وقت میں، پابند سے پابند وقت میں کردار ادا کرنے کے لیے کس طرح سوچا جاتا ہے، مواقع تلاش کیے جاتے ہیں۔ کبھی بھی حالات کا رونا نہیں رہ جاتا، کبھی بھی قسمہ پرسی کی شکایت نہیں کی جاتی، بلکہ جتنی بھی اسپیس مل رہی اس کے اندر اپنے کردار کو متعین کیا جاتا۔ اب ظاہر وہاں تو پابند سلاسل ہیں، دوسروں کے رحم و کرم پر، لیکن حضرت اس جگہ پر بیٹھ کے نامساعد حالات میں، اسباب وسائل کچھ بھی نہیں، قرآن حکیم کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں، جس کا آغاز یہیں ہندوستان سے ہو گیا تھا۔ سارے مسودے ساتھ رکھے سفر میں، کوئی معلوم نہیں کیا حالات ہوں، بلکہ حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع پر جب سمندری سفر ہو رہا تھا، طوفان آ گیا، تو حضرت کو سب سے زیادہ فکر اپنے مسودوں کی تھی کہ باقی سارا سامان ڈوب جائے لیکن یہ جو مسودہ ہے اس کو محفوظ رکھا جائے۔ ان کے بچانے کی تدبیر اختیار کی کہ ان کو کیسے بچایا جائے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ قرآن مکمل ہوا، پھر اس کے بعد یہ جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے منظر عام پہ آئی ہے، شرح تراجم ابواب صحیح بخاری،
اس پر کام شروع، کیونکہ امت کے اندر عمومی طور پر یہ معروف ہے کہ قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب وہ امام بخاری کی یہ کتاب، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں۔ اور اس صحیح بخاری کے اندر جو اس کے ٹائٹلز ہیں، عنوانات ہیں، ابواب ہیں، مختلف موضوعات پر عنوانات قائم کیے گئے، یہ ایک مستقل علم ہے۔ یعنی عام طور پر کسی بھی ہر کتاب کے اندر ٹائٹل ہوتے ہیں، سب ٹائٹل ہوتے ہیں، ذیلی عنوانات ہوتے ہیں، باب ہوتا ہے، فصل ہوتا ہے، چیپٹر ہوتا ہے، سب چیپٹر ہوتا ہے، پیراگراف ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور سادہ سے عنوانات ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بات کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن امام بخاری کی یہ کتاب اپنے عنوانات کی وجہ سے بڑی امتیازی حیثیت رکھتی ہے کہ حدیث پر کیسے غور و فکر کیا جاتا ہے، حدیث کے الفاظ سے کیسے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، فہم حدیث کیسے ہوتا ہے، ان الفاظ کے پس منظر، ان الفاظ کی روایات، ان الفاظ کی نشست و برخاست، ان پہ کیسے غور و فکر کیا جاتا ہے۔ ایک مستقل علم ہے جو امام بخاری کی پیش نظر ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ امام بخاری نے خود تو وضاحت کی نہیں کہ میں عنوان کیوں بنا رہا ہوں، میرا کیا مقصد ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ بعد کے لوگوں نے ان چیزوں پہ غور و فکر کیا، تو حضرت نے اس حالت میں، نامساعد حالت ہے، صحت بھی اجازت نہیں دے رہی، عمر کے آخری حصے میں، یہ کاوش جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ اس زمانے کی کاوش ہے۔ سبق کیا ہے کہ انسان کو آخری دم تک جدوجہد کرنی ہوتی، کبھی بھی حالات کا رونا نہیں رویا جاتا، کبھی مشکلات کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس کو انہی حالات کے اندر رہ کر آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کرنے کی حکمت آنی چاہیے۔ اگر اس کا عزم بلند ہے، اس کا نصب العین واضح ہے، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتی، وہ اپنی پوری صلاحیت کو کام میں لاتا ہے اور نتائج پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گویا امام بخاری کی اس کتاب کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے حضرت کی کاوش ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے، ایک کی بک ہے۔ اس ماحول میں گویا کہ حضرت کا یہ کام۔ اب اس دوران حضرت نے اپنی پوری سیاسی حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا، اور وہاں پر ظاہر ہے دنیا کے بڑے بڑے لوگ قید میں تھے، یہ بین الاقوامی ظاہر جنگی قیدی سمجھے جاتے تھے، مختلف خطوں کے لوگ تھے، کیونکہ خلافت عثمانیہ جس خطے پر مشتمل تھی، جہاں جہاں انگریز نے قبضے کیے، لوگوں کو پکڑا، گرفتار کیا، وہ سب کے سب وہاں جمع تھے، ایک بین الاقوامی اجتماع تھا۔ تو حضرت کا ظاہر ان لوگوں کے ساتھ بھی تبادلہ خیالات کے مواقع تھے، اس ساری صورتحال کا جائزہ بھی لے رہے تھے کہ آئندہ کے لیے حکمت عملی کیا بنے گی، کہ اگر ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع ملے گا تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے۔ عام طور پہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسی عمر میں جب 80 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو، بیماریاں گھر کر چکی ہوں، تو وہ صرف اللہ اللہ کرے، اللہ کی طرف جانا ہے اس نے، جو ہمارا ایک معروف تصور ہے۔ لیکن حضرت اس زمانے کے اندر بھی گویا کہ مستقبل کی حکمت عملی سوچ رہے، سیاسی حکمت عملی سوچ رہے، گویا غلبہ دین کی سوچ یہ اصل چیز ہے کہ چاہے آدمی بستر مرگ پر ہو، غلبہ دین کی سوچ کسی صورت میں اس سے علیحدہ نہ ہو۔ اس وقت بھی اس کا تانا بانا یہی ہو کہ آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے۔
اب ایک ایسی شخصیت جس نے پوری زندگی بڑی سرگرم جدوجہد کی، جنہوں نے ایک جہاد کی حکمت عملی کا پورا منصوبہ تیار کیا، اب بدلے ہوئے حالات کا وہ جائزہ لے رہے ہیں، اپنے نصب العین کے نئے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں کہ نئی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ یہی گویا کہ ایک اعلیٰ ذہن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی پچھلے فیصلے کا اسیر یا گرفتار نہیں ہو جاتا، وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کرتا ہے۔ وہی ذہنیت، وہی شخصیت اپنی حکمت عملی کو بدل رہی۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ نیا زمانہ آ گیا، کوئی نئی شخصیت آ گئی، اس کا نیا ماحول ہوتا ہے، وہ پچھلے دور سے مختلف کچھ باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی شخصیت حالات کا جائزہ لے کر اور بالکل ایک نئی پالیسی بنائے، یہ ہمیں حضرت شیخ الہند کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو اس خطے کو آگے بڑھنے کے لیے پورا کا پورا اپنا ایک گائیڈ لائن دے دیتے، رہنما خطوط دے دیتے ہیں کہ آئندہ کا کام کیسے ہوگا، اور انہی رہنما خطوط پر جب جدوجہد آگے بڑھی تو کامیابی ملی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو آ کے یہی کہتا کہ ہم نے ہمیشہ لڑ کے زندگی بسر کی ہے، لڑیں گے مریں گے، لیکن حضرت نے سیاسی حکمت عملی اختیار کی، اب بدلے ہوئے حالات ہیں، اس میں کیسے کام ہوگا۔ وہی شخصیت گویا کہ اب ہمیں عدم تشدد کے ذریعے مزاحمت کا سبق دے رہی کہ اصل مقاصد ہوتے ہیں، حکمت عملی تو حالات کے مطابق طے ہوتی رہتی ہے، وہ عدم تشدد کی حکمت عملی وہ شخصیت دے رہی جس کی پوری زندگی عملی جدوجہد کے اندر، جہاد کے اندر، پورے اس خطے کی آزادی کے حوالے سے جو عسکری حکمت عملی تھی اس کا وہ حصہ رہے۔ آپ وہ انگریز کی جو چھپی ہوئی رپورٹ ہے اس میں دیکھ لیں کہ تحریک کی تمام شخصیات کے جو القابات ہیں سارے فوجی القابات ہیں، وہ جو فوج کے اندر رینکس ہوتے ہیں وہ سارے رینکس لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ، جو انگریز کی رپورٹ آئی ہے۔ حضرت شیخ الہند کو ہے کہ فیلڈ مارشل کے درجے پر، فلاں لیفٹیننٹ جنرل کے درجے پر ہے، فلاں میجر جنرل کے درجے پر ہے، پوری رینکنگ ہے اس میں۔ الجنود الربانیہ پورے لشکر ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی ایک طرف یہ حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف گویا کہ حضرت شیخ الہند آ کر پوری کی پوری عدم تشدد کی حکمت عملی بتاتے ہیں اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے اس طریقہ کار کو اختیار کرنا ہو۔ جب حضرت یہاں سے جاتے ہیں تو صرف مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی اس جماعت کے اندر آزادی کا جذبہ موجود تھا، باقی جو اکثریتی کمیونٹی تھی، ہندو کمیونٹی تھی، ظاہر ہے وہ تو یا خاموش تھی یا اپنی کچھ سماجی اصلاحی سرگرمیاں تھیں۔ اب ماحول بدلا، اس حضرت کی جدوجہد کے نتیجے میں آزادی کی باتیں ہونے لگ گئی، اب اس اکثریتی طبقے کے اندر بھی آزادی کا شعور بیدار ہونے لگا۔ حضرت نے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ان کو ساتھ شامل کرو، اب قومی بنیادوں پہ جدوجہد کا آغاز کرو۔ برادران وطن کی اصطلاح استعمال کی کہ اب یہ ہمارے وطنی بھائی ہیں، ان کے ساتھ مل کے حکمت عملی بناؤ، اور اس کے اندر بھی حضرت نے کمال توازن پیش نظر رکھا کہ اب یہ تعاون ہے، ظاہر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، کئی چیزوں میں ہمارا ان کے درمیان تضاد ہے، تو کیسے حکمت عملی بنے گی، کیا طریقہ کار ہو؟ تو حضرت نے ایک لائن کھینچی کہ سماجی سیاسی کاموں میں ہمارا بھرپور تعاون ہوگا، مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، ہمیں مذہبی معاملات میں کسی بھی صورت میں نہ مداخلت کرنی چاہیے، نہ ہمیں اس میں کسی سے تعامل لینے کی ضرورت ہے۔ جیسے آج کل بھی چلتا ہے نا رواداری کے نام پر کہ فلاں کا تہوار ہے پہنچ جاؤ وہاں پہ، اس کے بت کے سامنے بیٹھ کے بھجن گا دو، کوئی، کہ یہ رواداری ہو رہی ہے۔
ایک دوسرے کے تہواروں میں پہنچ کر انہی جیسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں، مشرکانہ اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، یہ رواداری ہو رہی ہے۔ حضرت نے اس پہ بڑی خوبصورت بات کی، بڑی ایک اہم بات کر دی کہ اس کا دائرہ اپنا رکھو، جس کا کوئی مذہب ہے اپنے مذہبی تہوار کرے، جو مرضی کرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اس سے کوئی توقع نہ رکھیں اور نہ ہم اس میں مداخلت کریں کہ ہم ان کے کسی مذہبی جلوس میں شریک ہو جائیں، کسی مذہبی جلسے میں شریک ہو جائیں، ان کی ارتھی کو جا کر جو اس میں شرکت کر لیں، اس کو کندھا دینا شروع کر دیں۔ یہ ان کا کام ہے، اپنے شاعر کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق انجام دیں، ہمارے اپنے شاعر۔ ہاں، جو سیاسی سماجی ہمارے کام ہیں اس میں ہم ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اور حضرت نے اس پہ تنقید کی کہ ان چیزوں کے اندر تو شراکت کا شوق ہو جاتا ہے، جہاں پر مل جل کر رہتے ہیں وہاں پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر تعاون کرو، دفتری میں، انتظامی معاملات میں، معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں، وہاں ہم آہنگی پیدا کرو۔ یہ خالص مذہبی جو معاملات ہیں، یہ ہر ایک اپنا اپنا دائرہ، اس میں اس کو اختیار ہے، دوسرے کو اس میں نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ مداخلت کی ضرورت ہے، نہ ایک دوسرے سے کوئی توقع رکھے۔ ایک متوازن گویا کہ انداز فکر دی ہے۔ تو یہ قومی جدوجہد کی اساس حضرت نے متعین کی، اور پھر اس خطے کے اندر جو انگریز نے دو نظام تعلیم پیدا کر کے جھگڑا پیدا کیا تھا، حضرت نے اس کو بھی ختم کیا۔ علی گڑھ حضرت خود تشریف لے گئے، اس کتاب میں بھی آپ پڑھ لیں کس طرح گئے، کہ حالت جانے کی نہیں ہے، مرض الموت شروع ہے۔ خیر خواہوں نے مشورے بھی دیے کہ آرام کر لیں، کہاں سفر کریں گے، گفتگو آپ سے ہوتی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر صرف میرے جانے سے انگریز کو تکلیف ہوتی تو میں ضرور تکلیف لوں گا۔ اس حالت میں گئے، خود حضرت خطبہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ یہ وہ کریکٹر ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ کس طرح آخری وقت تک جد و جہد کی جاتی، اور وفات بھی گھر میں نہیں ہو رہی، دلی میں ہو رہی ہے۔ وہ اجتماعی سرگرمی کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے، جمعیت علماء ہند کے۔ چند دن ان کو مل رہے ہیں واپس آنے کے بعد، اور ان چند دنوں کے اندر بھی آپ سرگرمیوں کا مطالعہ کریں کہ ایک شخص جس سے چلنا پھرنا نہیں ہو پا رہا، وہ شخص ان اوقات کو کس طرح آزادی کی جد و جہد کے لیے استعمال کر رہا، کیا پیغام دے رہا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو ہم شیخ الہند کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس خطے کے اندر کتنے ادارے قائم کیے، کتنی بڑی بڑی شخصیات پیدا کی۔ کسی شخصیت کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کیسے کیسے چراغ جلیں، کیسی کیسی شخصیات پیدا۔ اور اس خطے میں پاکستان بننے کے بعد شیخ الہند کے نام کو متعارف ہمارے حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت کی گفتگو ہمیشہ یہی ہوتی تھی کہ شیخ الہند کے اس مشن کو زندہ کرنا میرا مقصد ہے، کہ جس میں مختلف دھاروں کے جوانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے، اس تقسیم کو میں نے مٹانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیخ الہند کا تعارف حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زندہ کیا، جو اصل شیخ الہند کا تعارف ہے، کہ ان کی ایک سیاسی حیثیت ہے، ان کی ایک سماجی حیثیت ہے، ان کی آزادی کی اور ایک انقلاب لانے والی شخصیت۔ تو حضرت کا مزاج بھی بالکل شیخ الہند کے مزاج جیسا تھا، کس طرح نوجوانوں کو اکٹھا کیا جاتا، کس طرح ان کی کمزوریوں سے چشم پوشی کر کے اور ان کو فکر سے جوڑا جاتا۔ جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مولانا آزاد کا رسالہ آتا تھا، الہلال،
حضرت دلچسپی سے مطالعہ کرتے تھے تو کسی نے کہا حضرت یہ اس پہ تصویریں بھی آئی تھیں، اور جو اس کا ایڈیٹر ہے تو اس کی بھی کوئی شرعی شکل و شباہت نہیں ہے۔ تو حضرت نے کہا ان چیزوں کو چھوڑو، اس نے ہمیں اس بنیادی سبق کی طرف توجہ دلائی۔ میں اس وجہ سے اس کی قدر کرتا ہوں کہ اس نے آزادی کی جد و جہد کو زندہ رکھا۔ حضرت کا یہ مزاج تھا، ہمارے حضرت شاہ سید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جس کی وجہ سے یہ مذہبی حلقے تنقید کرتے تھے کہ اپنے ارد گرد صرف نوجوانوں کو جمع کیا ہوا، وہ کالج کے نوجوان ہیں، ان کا وہ کلچر نہیں ہے، نہ ان کو آپ تلقین کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں نوجوانوں کے دلوں کے اندر وہ دین کی طلب، تڑپ، امنگ، شعور پیدا کر رہا ہوں کہ وہاں پر اگر وہ بیج لگ گیا تو اس کی کونپلیں باہر نکل آئیں گی۔ باہر سے کسی چیز کو مسلط کرنا کسی پر، یہ مصنوعی چیز ہوتی ہے۔ کتنے یہاں پہ کام کرنا ہے جو مصنوعی کام کر رہے ہوتے کہ اس کی شکل، اس کا لباس، اس کا یہ ٹھیک کرا دو، اندر نفاق بھرا ہوا۔ کتنی مذہبی حلقے آپ کو نظر آئیں گے، ظاہری طور پہ آپ کو بڑا ان کا ایک اچھا گیٹ اپ نظر آئے گا، پگڑی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، مسواک بھی لٹکا ہوا ہوگا، ظاہری شکل و شباہت بڑی خوبصورت ہوگی، لیکن اخلاق بہت گرے ہوئے، نفاق بھرا ہوا، حسد کے مارے ہوئے۔ ہمارے حضرت کی توجہ تھی کہ یہ چیزیں پہلے درست کی جائیں، ان کا شعور بلند کیا جائے، ان کی سوچ بلند کی جائے، ان کے اندر اخلاق پیدا کیے جائے۔ اس کا پھر نتیجہ بالآخر یہ نکلے گا کہ ان کے ظاہر پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو جائیں گے۔ کام کرنے کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پورا کا پورا نظام وضع کیا تربیت کا، وہ حضرت شیخ الہند کے پیٹرن پہ کیا، اور حضرت کی گفتگو کا لازمی حصہ حضرت شیخ الہند کا تذکرہ، ان کی حکمت عملی، نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑنا، عدم تشدد، قومی سوچ، انہی چیزوں پر حضرت کی سب سے زیادہ توجہ رہی۔ آج جو ہمارے دوست پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں، حلقے موجود ہیں، ہمارے پاس پورے دوستوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے کی ہمارے پاس استطاعت بھی نہیں۔ حضرت نے چند افراد سے یہ کام شروع کیا۔ جن دوستوں نے دیکھا ہوگا 56 میکل روڈ لاہور کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں سے حضرت کی جدوجہد، جہاں پہ پروان چڑھتی رہی، وہ چھوٹا سا ایک گھر ہے سرگودا کے اندر جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو شیخ الہند کے مشن کو آج کے دور میں جس شخصیت نے زندہ کیا، متعارف کرایا، وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ اسی کا فیض ہے کہ آج ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری جو اس موضوع پہ کام کر رہے ہیں، کتب ہمارے سامنے آئی ہیں، وہی حضرت کا سلسلہ تربیت، وہی سلسلہ فکر، وہی سلسلہ عمل۔ تو ہمیں حضرت شیخ الہند کی اس شخصیت کا مطالعہ کرنے کا ان کتب کے ذریعے موقع ملتا ہے کہ اس پیٹرن پر، اس طریقے پر، اس جذبے کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھا، آخر وقت تک ان کا ذہن کام کر رہا ہے اور اسی مشن پہ کام کر رہا ہے۔ آخری وقت میں کلکتہ سے ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی اپنا قابل اعتماد آدمی دیں، بستر مرگ پہ ہیں، سب کو اندازہ ہے کہ کچھ لمحوں کے، کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ حضرت شیخ الہند ارد گرد سب پہ نظر ڈالتے ہیں اور بالآخر حضرت مدنی کو کہتے ہیں کہ جاؤ۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس حالت میں استاذ کو چھوڑ کے جاؤں، جن کے ساتھ میں 3.5-4 سال رہا ہوں، مسلسل خدمت میں رہا ہوں، لیکن حضرت کا حکم ہے، مشن مقدم ہے۔ حضرت مدنی چل پڑتے ہیں، ابھی راستے میں ہی ہیں، ٹرین میں ہیں، حضرت کا انتقال ہو جاتا ہے۔
راستے میں حضرت کو تار ملتا ہے، اسٹیشن ماسٹر تار دیتا ہے راستے میں روک کے کہ آپ کے استاد صاحب فوت ہو. حضرت واپس چل پڑتے ہیں، دلی پہنچتے ہیں، پتہ چلا حضرت کو دیوبند لے گئے. حضرت دیوبند پہنچتے ہیں، تدفین ہو چکی، حضرت پہنچتے ہیں. اب یہ ساری چیز پہ غور کریں کہ مشن کی کیا حیثیت ہوتی ہے کہ جس نے اتنا طویل عرصہ ساتھ گزارا، صرف ایک مشن کے کام کو فوقیت دینے کی وجہ سے آخری تدفین میں، تکفین میں، نماز میں شریک نہیں ہو سکتا. اور دل پہ کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جا سکتا. تو یہ ساری چیز جو ہم واقعات اس میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں بزرگوں کے حوالے سے، یہ ہمیں اصل میں ایک پیغام دیتے ہیں کہ ہماری آج ترجیحات کیا ہیں. ہم کس طرح چھوٹی چھوٹی مصروفیات، چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے ہم ایک بنیادی کام کو، نصب العین کے کام کو، نظریے کے کام کو، قومی کام کو، دینی ملی کام کو ہم مؤخر کر دیتے. تو ان کتابوں کے مطالعے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے فکر کو بھی زیادہ سے زیادہ جلا بخشیں، اپنے نظریے کو مضبوط بنائیں، اور اپنے عمل کو ان خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے ان بزرگوں نے متعین کی. تو اگر اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ہم اس چیز کو اختیار کرنے کا عزم کریں گے تو یقیناً مستقبل اسی فکر کا ہے. اس سوسائٹی کا بقا بچاؤ اس فکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ورنہ سوسائٹی بری طرح جا رہی ہے، بکھر رہی ہے. یہ وہ فکر ہے جو اس سوسائٹی کو بچاتا ہے، اس کو تحفظ دیتا ہے، اس کو ترقی دیتا ہے. تو اس لیے ان کتب کا آپ ضرور مطالعہ کریں اور اس پہ گفتگو کریں، اس پہ حلقے قائم کریں. یقیناً ایک کتاب اہل علم کے لیے ہے، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں وہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مقصد اس کے ذریعے ہے کہ ہمارا فہم دین بڑھے، ترقی کرے، ہمارے شعور دین میں اضافہ ہو. تو ہمیں اسی طرح کے رجال کار کی ضرورت ہے جو حضرت شیخ الہند نے تیار کیے، پھر جس کے لیے حضرت سندھی کوشش کرتے رہے، پھر اس خطے میں آ کے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس کی جد و جہد کرتے رہے، اور اس جد و جہد کے ظاہر ہم نتائج دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کہ کتنے شہروں کے اندر مستقل مراکز بن چکے. یہ وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ معنوی جد و جہد تھی جو اس وقت ہمیں ایک ٹھوس شکل میں نظر آ رہی ہے. تو اب اس جد و جہد کو ہمیں زیادہ مستحکم بنیادوں پر اپنی صلاحیتوں کو بڑھا کر، کہ ہم میں سے ہر دوست اس چیز کا جائزہ لے کہ میں علمی طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر کتنی ترقی کر رہا ہوں. تو ہمیں مستقل ترقی کے راستے پر چلنا ہے. تو انشاءاللہ ان بزرگوں کا ہمیں فیض بھی حاصل ہوگا، اور ان بزرگوں سے جو ہمارا تعلق ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی برابر ہوگا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے لیے مفید اور ثمر آور ثابت ہوگا. اللہ تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.